وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 16ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 میں 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 89 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جائیے، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر سوکھا راستہ بنا دیجیے، پھر آپ کو نہ تو فرعون کے آپ پکڑنے کا ڈر ہو اور نہ ہی ڈوبنے کا ڈر ہو۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا پیچھا کیا تو سمندر کی موجوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھایا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى۔ اے بنی اسرائیل، بے شک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن یعنی فرعون سے نجات دی اور تم سے طور پہاڑ کے داہنے طرف آنے کا وعدہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلوہ اتارا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوی۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا، ہم نے تمہیں جو اچھی یعنی پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور اس بارے میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب یعنی غصہ اترے گا، اور جس پر بھی میرا غضب غصہ اتر جاتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ نے کہا، بے شک میں اسے بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتا رہے پھر سیدھے راستے پر جمع رہے۔ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اپنے لوگوں سے پہلے چلے آئے تو اللہ نے ان سے کہا، اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے آ جانے میں کتنی جلدی کی۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ لوگ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں اور میرے رب، میں نے تجھ تک آنے میں جلدی کی تاکہ تو خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي۔ اللہ نے کہا، ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کو فتنہ یعنی آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے کی حالت میں افسوس کرتے ہوئے لوٹے، کہا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا وعدے کی مدت لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے خود ہی چاہا کہ تمہارے رب کا غضب غصہ تم پر اتر جائے، اس لیے تم لوگوں نے مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی یعنی مجھ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامری۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، ہم نے اپنی مرضی سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ قبطی قوم کے زیورات ہم پر لاد دیے گئے تھے جنہیں ہم نے آگ میں ڈال دیا ہے، پھر اسی طرح سامری نے بھی زیور کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي۔ پھر سامری نے ان زیورات سے ایک بچھڑے کا جسم بنا کر نکالا جس سے گائے یا بیل جیسی آواز نکلتی تھی، تو سامری کے ماننے والوں نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے؟ لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں، یعنی اس لیے طور پہاڑ پر چلے گئے ہیں۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قول ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اللہ نے کہا، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ بچھڑا گائے کا بچہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور وہ بچھڑا ان لوگوں کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 16ویں پارے کا 13واں رکوع ہے، جس کے اندر 13 آیتیں ہیں، آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 89 تک۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے اس کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ناشکری کی اس کا ذکر ہے، اور سامری کا ذکر ہے، کس طرح اس نے بچھڑے کی پوجا پر لوگوں کو لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اب آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ محنت کرنے کے لیے کہا، حرکت میں برکت ہے، تو اللہ نے کہا، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ تو آپ سمندر میں لاٹھی مار کر سوکھا راستہ بنا دیجئے۔ تو لاٹھی مارا تو راستہ بن گیا، اور وہ راستہ جب بنا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئی، لیکن فرعون
اور اس کے لشکر جو ہے اسی کے اندر ڈوب گئے۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، محنت کرنا ضروری ہے۔ بھروسہ اللہ پر کب کرنا ہے؟ جب ہم اور آپ کوشش کر لیں، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ بس ہمارے کام پر بھروسہ، نہیں، اللہ پر بھروسہ، لیکن محنت فل کرنی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 80 اور 81 پر غور کیجئے۔ فرعون سے نجات دی، تذکرہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ان لوگوں کو فرعون سے نجات دی۔ پھر اسی طرح من اور سلوا اتارا۔ من کس کو کہا جاتا ہے؟ شہد یا میٹھا پانی کو من کہا جاتا ہے۔ سلوا تیتر یا بٹیر جیسی ایک چڑیا تھی جس کو وہ لوگ کھاتے تھے، اور فری میں یہ کھانا ان لوگوں کو ملتا تھا۔ آیت نمبر 82 پر غور کیجئے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں، لیکن کس کو؟ اللہ نے کہا جو توبہ کرے 1، جو ایمان لائے 2، جو نیک عمل کرے 3، اور جو سیدھے راستے پر چلے 4۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ سامری یہ منافق تھا۔ سامری پہلے کافر تھا، اسلام قبول کیا، منافق رہا، موقع جیسے ملتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ پھر برائی کی طرف لوٹ جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس نے کیا کیا کہ بچھڑے کی شکل بنائی، اور کس طریقے سے مٹی کے اندر آواز آنے لگی تو لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کی طرف بلایا۔ تو یہ سلسلہ بڑا پرانا ہے جو چلا آ رہا ہے۔ آخر سامری نے ایسا کیوں کیا؟ اب آیت نمبر 87 پر غور کیجئے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ زیورات جو ہے وہ سب جمع کیے گئے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس لمبے سفر میں زیورات کا بوجھ ہم لے کر نہیں جا سکتے، اس لیے پگھلا کر اس کی اینٹیں بنا لی جائے تاکہ دوسرے سامانوں کے ساتھ گدھوں اور بیلوں پر لاد دیا جائے۔ اس طرح ہم لوگوں نے اپنے زیورات پھینکے، سامری نے بھی پھینکا۔ سونے کو پگھلانے کا کام سامری کا تھا، اس نے اینٹیں نہ بنا کر بچھڑے کی شکل دے دی، وہ تانبے کو یا اس زیورات کو بچھڑے کی شکل دے دی، اور ایسا کرتب دکھایا کہ اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی، اور کہنے لگا یہی اللہ ہے جو اوتار بن کر بچھڑے کی شکل میں پرکٹ ہو گیا ہے، یعنی خود بخود بن گیا ہے۔ تو یہ پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ غیر اللہ کو جو پوج رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہلے یہ کہا کہ نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ کسی کو آزمانے کے لیے نقصان میں ڈالتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔